بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے، رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آج کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے، شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک کی اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن کے صدقے میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پچھلے جمعہ قرآن کی ایک آیت 17ویں پارے کی، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت نزدیک اور لوگ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا تھا کہ حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، جلد ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک چیزوں کا حساب دینا ہے۔ آج اسی مناسبت سے ایک اور ٹاپک ہے، حساب کا وقت نزدیک ہے، لیکن اس حساب کے وقت میں قیامت میں سب سے پہلے بندے سے پوچھا کیا جانے والا ہے؟ اللہ حساب لینے والا ہے، ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، لیکن ان ہر چیز میں پہلے نمبر پر اللہ کون سا سوال کرے گا، کس چیز کے بارے میں پوچھے گا؟ وہ حضور نے حدیث میں بتایا ہے، انشاءاللہ آج اسی پر تھوڑی دیر خطاب ہوگا۔ سب سے پہلے قرآن سنیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ فرماتا ہے بندو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود بھی پڑھو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے پورے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، خود بھی پڑھو۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے بندے میں نے روزی کا ذمہ دار تجھے نہیں بنایا ہے۔ لا نسألک رزقا، قرآن کے الفاظ ہے، رب فرماتا ہے بندے میں نے روزی کا ذمہ دار تجھے نہیں بنایا ہے، نحن نرزقک، روزی کا ذمہ میں نے اپنے کرم پر لیا ہے، تجھے بھی کھلاؤں گا، تیرے خاندان والوں کو بھی کھلاؤں گا۔ یہ قرآن ہے۔ اس آیت میں رب نے ہمیں صاف حکم دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود بھی پڑھو۔ آج کمانے کے چکر میں، روزی حاصل کرنے کے چکر میں، دکان کھلی ہے گھراک ہونے کے چکر میں، یہ ہمارے دماغ میں جتنے خیالات ہیں، جتنے بہانے موجود ہیں مسجد میں نہ آنے کے،
ان سارے بہانوں پر رب ارشاد فرماتا ہے لا نسألک رزقا، روزی کا ذمہ دار تو نہیں ہے، روزی کا ذمہ دار تو نہیں ہے۔ آج جو یہ ہم بہانہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، مولانا کیسے جاؤں، دکان کھلی ہے، گراہک آیا ہوا ہے، فلاں فیکٹری میں کام کرتا ہوں وہاں سے مجھے اجازت نہیں ملتی، جہاں پر میں کام کرتا ہوں وہاں مجھے اتنی چھوٹ نہیں ملتی کہ میں نماز پڑھ سکوں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ایسی جگہ نوکری کرتے ہو جہاں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تو ایسی نوکری کو لات مار دو۔ وہ نوکری کس کام کی جو تمہیں اپنے خدا کی بارگاہ میں سر کو نہیں جھکانے دیتی؟ ایسی روزی حاصل کر کے کرو گے کیا؟ جو روزی جہاں پر کام کرنے کے عوض تمہیں سجدے سے روکا جا رہا ہو، بہت کم جگہ ہوگی، ورنہ یہ سارے ہمارے خیالات ہیں، یہ ہمارے سارے بہانے ہیں۔ انسان اگر کرنا چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، اور انسان خود کرتا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح 8 بجے جیسے ہی دکان میں داخل ہوتا ہے تو رات کے 10 بجے تک وہ دکان سے باہر ہی نہیں نکلتا ہے۔ وہ چائے پینے کے لیے باہر آتا ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے باہر آتا ہے۔ جب اپنے ذاتی کام کے لیے دکان چھوڑ کر آ سکتے ہو تو کیا رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانے کے لیے مسجد نہیں آ سکتے ہو؟ پتہ چلا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سارے بہانے ہیں۔ روزی کے لیے، بس مال حاصل کرنے کے لیے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا اول ما یحاسب بہ القیامہ الصلاۃ۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں ہر بندے سے جب سوال ہوگا، ان سوالوں میں پہلا سوال الصلاۃ، بندے سے اللہ پوچھے گا بندے ساری زندگی تجھے دی تھی، سب کچھ دیا تھا، بتا نماز کتنی لے کر آیا ہے؟ پہلا سوال ہوگا نماز کا، نماز کتنی لے کر آیا ہے؟ آیا تجھے جتنی زندگی دی تھی تو نماز کتنی پڑھ کر آیا ہے؟ تجھے مال دیا، ساری چیزیں دی، وہ ساری چیزیں بات میں اول ما یحاسب، پہلی چیز جو پوچھی جائے گی وہ نماز کے بارے میں۔ میں اکثر یہ سوچتے رہتا ہوں کہ 2-3 جمعہ جیسے ہو جائے پھر نماز پر ایک بیان کیا جائے، پھر 2-3 جمعہ ہو جائے پھر نماز پر بیان کیا جائے، اس لیے کہ اب یہ قوم باتوں سے ماننے والی نہیں ہے۔ ہاں، آج جو بات دل پر اثر کرے گی، آپ دیکھنا اثر مغرب میں 2-3 دن تک لوگ آئیں گے، پھر جیسے ہی اتوار ہو جائے گا پھر وہی مسجد پھر خالی ہو جائے گی۔ اب آپ ضدی ہو چکے ہو تو پھر میں تو آپ کا امام ہوں، اور زیادہ ضد کر سکتا ہوں۔ اگر نہیں آئے تو پھر ہر جمعہ کو نماز پر خطاب ہوگا۔ ہاں، نماز یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر اس کو بیان کرنا شروع کر دے، بیان ہی کرتے رہیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہے۔ نماز پر اللہ نے کتنا انعام رکھا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ انعام کتنا ہے وہ بھی بہت بلند ہے، عذاب کتنا ہے وہ آج سناؤں گا میں، کہ جو ہم نماز نہیں پڑھتے، باہر بیٹھے رہتے ہیں چوراہوں پر بیٹھ کر اور ادھر ادھر عیاشی کرتے رہتے ہیں، مسجد نہیں آتے، معمولی سمجھتے ہو اپنے آپ کو، اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم نمازی تو نہیں پڑھتے، کیا ہو جائے گا؟ سنو، نبی نے ارشاد فرمایا قیامت میں بندے سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں۔ اذا صلحت فہو نجا، نبی فرماتے ہیں جب پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر وہ نماز اس کی صحیح نکلی، اذا صلحت فہو نجا، اگر وہ نماز کے سوال کے بارے میں صحیح اترا، نبی فرماتے ہیں وہ نجات پا جائے گا۔ اگر نماز کے سوال میں اگر صحیح اترا اور اس نے اپنے نامہ اعمال سے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے نماز کے بارے میں حساب دیا، ایک چیز یاد رکھنا، رب کریم ہے، اللہ کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ وہیں رب جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، پکڑنے والا بھی ہے۔ کئی حدیث میں ایسا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو نمازی انسان کو جو نماز پڑھ کر آیا ہوگا، اللہ نے چاہا تو اس کی بخشش کر دے گا۔ اگر اللہ نے چاہا، ان شیتا، حدیث کے الفاظ ہیں، ان شیتا تدخل الجنہ، اگر اللہ نے چاہا اللہ اس کی بخشش کر دے گا، اگر اللہ نے نہ چاہا، عبادت لے کر آیا ہے، سجدے لے کر آیا ہے، ساری عبادتیں لے کر آیا ہے، اگر اللہ نے نہ چاہا تو اللہ ایک ہی بات پہ پکڑ کر کے
فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں ہاتھ پکڑو جہنم میں داخل کرو۔ غفار ہے، ستار ہے، بخشنے والا ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ پکڑنے پہ آئے تو ایک چھوٹی سی بات پہ اللہ پکڑ لے گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلا سوال جو نماز کے بارے میں ہوگا، اذا صلحت فہو نجا، اگر ایک نماز کے پہلے بارے سوال میں اگر اس نے جواب دے دیا، اس میں کامیاب رہا، فہو نجا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ومن فسدت فقد خاب و خسرا، نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلے سوال پہ اگر وہ لڑک گیا، پہلے سوال پہ بولتی بند ہو گئی، پہلے سوال پہ زبان ہچکچانے لگی، آج یہ میں آپ کے دماغ پر دستک دے رہا ہوں، میں فجر کے وقت جو ہم بستر پر لیٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ظہر ہمارے کھانے کے وقت میں جاتا ہے، عصر بار چائے پینے میں جاتی ہے، مغرب عشاء ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں ہم سجدہ کرنے نہیں آتے۔ کون سے ہم امام حسین سے محبت کا دعویٰ ہے؟ امام حسین کے نام پر ہم نے صرف کپڑے بدلے ہیں، امام حسین کے نام پر ہم نے کپڑے تو بدلے، کالے کپڑے پہنے تو صحیح، لیکن جس امام حسین نے اپنے پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں شہید کرا کر سجدے کی عظمت کو جو بچایا ہے، وہ سجدے پر کب آئیں گے؟ ہم نے بزرگوں سے محبت کی، دعوے کیے کہ ہمیں شاہ عالم سے محبت ہے، حضرت قطب عالم سے محبت ہے، فلاں بزرگ سے ہمیں محبت ہے۔ بتاؤ ایک بھی کسی بزرگ کی سیرت میں کہ وہ بزرگ اللہ کی بارگاہ کے مقبول ولی بنے ہوں اور انہوں نے آخر وقت تک زندگی میں ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیا ہو؟ پتہ چلا یہ ہمارے صرف جھوٹے دعوے ہیں، کھوکھلے دعوے ہیں۔ ہم صرف دعوے کرتے ہیں ہمیں محبت ضرور ہے، محبت صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، محبت تو اپنے کردار کو ان کے کیریکٹر کے اندر اپنانے کے ساتھ آتی ہے۔ جن لوگوں نے اس طرح زندگی گزاری ہے، اس طرح اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہی ہماری سچی محبت ہے، ورنہ اگر ہم صرف محبت کے دعوے کرتے جائیں اور باہر بیٹھ کر ایسے بیٹھے رہیں، مسجد سے مؤذن، اللہ کا مؤذن آواز دے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم کامیابی کی طرف نہ آئیں اور باہر ایسے ہی بیٹھے رہیں۔ پہلا سوال قیامت میں نماز کے بارے میں، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، بندے سے پہلا سوال قیامت میں ہوگا نماز کے بارے میں۔ اب نماز انسان کو کیا کر لیتی ہے؟ ہم نماز پڑھیں گے کیا ہو جائے گا؟ ہماری دکان پہ گراہک کھڑا ہے، ایسے ہی ہم چلے جائیں گے، روزی ہمارے پاس کیسے آئے گی؟ رب فرماتا ہے نحن نرزقک، روزی کا ذمہ ہمارے کرم پر ہے، روزی ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، کوئی وسائل نہیں تھے، تب بھی روزی ہم نے دی تھی۔ اے بندے غور تو کر، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، بتاؤ دوسرے کوئی وسائل تھے؟ ماں چاہ کر بھی کیا وہ رزق اپنے پیٹ کے اندر اپنی اولاد کو دے سکتی تھی؟ کیا باپ پہنچا سکتا تھا؟ کون تھا جو ماں کے پیٹ میں بھی پرورش پانے والے بچے کو ماں کے پیٹ میں روزی دیتا تھا؟ وہ میرا خدا تھا، وہ میرا خدا تھا۔ پتہ چلا جہاں دنیا کے آلائشیں ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ جہاں بندے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے، جہاں بندے کی استطاعت ختم ہو جاتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی شروعات ہوتی ہے۔ پتہ چلا روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر لیا ہے، اور جب روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر لیا ہے تو ہمارا خدا ہمیں روزی دے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں پارے کی پہلی آیت، رب ارشاد فرماتا ہے زمین پر جتنے چلنے والے ہیں، یہاں مفسرین نے لکھا ہے چلنے والے میں انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، جتنی مخلوقات ہیں، رب فرماتا ہے زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کی روزی کا ذمہ ہم نے اپنے کرم پہ لیا ہوا ہے۔ پتہ چلا روزی اللہ کو دینی ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کب کس بندے کو کون سے وقت کتنی روزی دینی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ فلاں بندے کو فلاں وقت پر اتنی روزی دینی ہے اور اتنی ہی ملے گی۔ یہ دل و دماغ میں بٹھا کے رکھنا، اللہ کو معلوم ہے بندے کو کتنی روزی دینی ہے، کون سے وقت دینی ہے اور کتنی دینی ہے، جتنی اللہ نے دینی ہے اتنی ہی ملے گی۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے حلال سے لو یا حرام سے لو،
ملنا اتنا ہی ہے جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ یہ سوچ کر ہم نماز پڑھنے نہیں آتے۔ پہلے کے زمانے میں ایک انسان تھا، عابد تھا، عبادت کرتا تھا، اپنا گھر چلانے کے لیے پورے 24 گھنٹے میں تھوڑا سا وقت عبادت سے نکالتا، جنگل و بیابان جاتا، لکڑیوں کو کاٹتا، جمع کرتا، بازار لاتا، لکڑیوں کو بیچتا، جو پیسے ملتے اس سے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ عبادت کے ساتھ کام بھی کرتے تھے۔ وہ عابد تھوڑا وقت نکال کر مزدوری کر لیتا، جنگل و بیابان میں جا کر لکڑیاں کاٹتا، اسے کاٹ کر لاتا، بازار میں بیچتا، چند پیسے چند سکے ملتے، اسی سے کھانا خریدتا، اپنے گھر والوں کو کھلا دیتا۔ گھر والے کھانے سے فارغ ہو جاتے، وہ عابد پھر مصلی بچھاتا، پھر رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا، دیکھیے نا، مسبب الاسباب اللہ ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر اعتبار بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ عابد ایک مرتبہ جنگل و بیابان میں پہنچا، لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے جس جگہ پہ وہ کھڑا تھا اسے ایک تھیلی نظر آئی۔ اس نے تھیلی کو اٹھایا، کھولا تو اس میں سونے کے سکے ہیں، تھیلی کے اندر سونے کے سکے۔ ابھی سونے کے سکے کو دیکھ رہا تھا، اذان کی آواز آئی، قریب سے اذان کی آواز آئی، اس نے وہیں تھیلی وہیں چھوڑ دی۔ لوگ غریب تھے پہلے کے زمانے میں، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ سونے کے سکے دیکھے، اذان کی آواز کان میں آئی، فوراً وہ سونے کے سکے زمین پر رکھ دیے، تھیلی رکھ دی، چلا گیا نماز پڑھنے۔ نماز پڑھ کر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جو لکڑیاں اس نے کاٹی تھی وہ لکڑیاں تو ہے، تھیلی نہیں ہے۔ لکڑیاں جو کاٹی تھی وہ لکڑیاں ہے، وہ تھیلی نہیں ہے۔ وہ عابد دل میں کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے، اور آگے بھی جو ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی پر ہونا ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے لکڑی کے گٹے کو اٹھایا، بازار گیا۔ بازار ابھی وہ اپنی لکڑیوں کو بیچ رہا تھا، فوراً اس کے دل میں خیال آیا، لاؤ لکڑی کا جو گٹا لے کر آیا ہوں اسے کھول کر دیکھوں۔ وہ عابد کہتا ہے جیسے میں نے لکڑیوں کے کھڈے کو اسی کو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسی دو لکڑی کے نیچے وہ تھیلی رکھی ہوئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات۔ اگر ہم نماز کے وقت پہ اپنی دکان بند کر کے ایسے ہی چلے آئیں گے، نسألک رزقا نحن نرزقک، روزی کا ذمہ دار تو نہیں ہے، ذمہ دار اللہ ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہم نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے، اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ گراہک دوبارہ آئے گا۔ اللہ کو روزی دینا ہے، وہ اللہ کسی طرح روزی تمہارے دروازے تک پہنچائے گا، لیکن ہے ایسا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ورنہ ایسے بھی واقعات ملے ہیں، یہ تو آپ نے سنا کہ جس عابد نے مال چھوڑا، رب کی عبادت کے لیے آیا، اللہ نے وہ مال اس کے دروازے تک پہنچا دیا، سونے کے سکے اس تک پہنچ گئے۔ آئیے دوسری طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک شہر میں پہنچا، شہر کے بستی کے لوگ بڑے خوش مزاج تھے، بہت ساری آبادی وہاں موجود تھی، سرسبز و شاداب تھے، سب کے عالیشان محلات تھے، سب کے سب خوش تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان کے کردار کو اور ان کے رہنے سہنے کو دیکھا، تعجب ہوا۔ فرماتے ہیں ان لوگوں نے میرا بہت مہمان نوازی کی، بہت احترام کیا۔ فرماتے ہیں میں واپس چلا گیا، چند دن ٹھہر کے واپس چلا گیا۔ فرماتے ہیں اگلے 3 سال کے بعد جب اس علاقے میں اس بستی کی طرف آیا تو کیا دیکھتا ہوں، بستی ویران ہو چکی، تباہ و برباد ہو چکی۔ کتنے وقت میں؟ 3 سال میں۔ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ عالی شان محل ہو، عالی شان بڑا شہر ہو، سر سبز و شاداب والا شہر ہو، بڑا ڈیولپمنٹ والا شہر ہو، اللہ کے لیے 3 سال کوئی بڑی بات نہیں۔ میرا خدا 3 سیکنڈ میں عالی شان شہر کو پلٹا کر خاک میں ملا سکتا ہے، وہ اللہ ہے، سب کچھ ختم کر سکتا ہے 3 سیکنڈ کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 سال کے بعد آئے، کیا دیکھا؟ سب ویران ہے، تباہ و برباد ہو چکا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک کیا بات ہے؟ 3 سال پہلے یہاں لوگ آباد تھے، سب آرام سے تھے، خوشحال تھے، اور یہاں سب ویران ہو چکا ہے، کوئی انسان موجود نہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا،
اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے میرے بندے عیسیٰ، یہ پوری بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کہ مالک وہی راز جاننا چاہتا ہوں کہ تباہ و برباد کیسے ہوئی، پورا شہر پوری بستی والے سب تباہ ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ رب کی طرف سے آواز آئی، حکم ہوا، اے میرے نبی عیسیٰ، جب تم گئے تھے تب یہ بستی والے سب آرام سے تھے، کھیتیاں بھی تھی، سرسبز و شاداب تھے، سب کچھ تھا۔ تمہارے جانے کے بعد اسی راستے سے ایک ایسا انسان گزرا جو بے نمازی تھا، وہ وہاں سے گزرا، اس نے وہاں سے تھوڑا سا پانی لیا، پانی لینے کے بعد منہ میں ڈالا، پانی کھا رہا تھا جس کے سبب اس نے کلی کر دی، اس بے نمازی نے واپس پانی باہر نکال دیا، کلی کر دی۔ وہ بے نمازی نے اپنے منہ سے پانی نکال کر اس زمین پہ پھینک دیا، اس کی نحوست کی وجہ سے پوری بستی والے تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ایک بے نمازی کلی کر دے، پوری بستی والے تباہ ہو جائیں، پورے بستی والے ویران ہو جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے۔ ایک بے نمازی اگر کلی کر دے، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا، ایک بے نمازی بستی کے اندر خالی کلی کر دے، پوری بستی ویران ہو جاتی ہے۔ آج ایک گھر میں 5 لوگ ہوتے ہیں، سب کے سب بے نمازی، 5 لوگ ہیں، سب کے سب بے نمازی ہیں۔ بتاؤ پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ نہ مرد نماز پڑھتے ہیں، نہ عورتیں نماز پڑھتی ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کے بچے جن کا بالکل بچپنا ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، وہ مسجد آتے ہیں، آنے کے بعد مستی کرتے ہیں، لوگوں کو نماز میں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ یہ جتنے دروس کے مقتدی ان کو پتہ ہوگا فرض نماز میں کتنا پیچھے شور و غل ہوتا ہے۔ اگر انہیں کے والد سے کہا جائے بھائی تمہارا بچہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے مولانا ہمارا بچہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا۔ آئے تمہارا بچہ، تم کب آؤ گے؟ تمہارا بچہ 4-5 سال کا مسجد آئے، ضرور آئے، تم کب آؤ گے؟ 40 سال کے ہو چکے ہو، کیا تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور حضور نے جو حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، حدیث میں حکم دیا گیا 7 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے، اسے نماز پڑھنے کے لیے مسجد لاؤ، اسے نماز پڑھاؤ۔ وہ نہ پڑھتا ہو پھر بھی اسے بہلا پھسلا کر 7 سال کی عمر ہے اسے نماز پڑھواؤ۔ آگے نبی نے ارشاد فرمایا وہی تمہارا بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھتا ہو تو اسے مارو، نماز پڑھاؤ۔ 7 سال میں بہلا پھسلا کر لے آؤ، 10 سال میں اگر نہ آتا ہو 10 سال کی عمر میں تو اسے مار کر مسجد لاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث آپ نے سنی ہے، کیا پتا چلا؟ نبی نے فرمایا ہے 10 سال کی عمر میں تمہارا بچہ نماز نہ پڑھتا ہو تو مار کر لاؤ۔ پتا چلا مار کے بھیج مت دو، خود لے کر آؤ۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کرنا، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ 10 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے تو اسے مار کر مسجد بھیج دو، مسجد بھیج دو نہیں، 10 سال کی عمر ہو جائے وہ نماز نہ پڑھتا ہو تو اسے مار کر لاؤ، پتا چلا اپنے ساتھ انگلی پکڑوا کے لاؤ، اور آ کر اسے بتاؤ بیٹا یہ ہمارے نانی کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ادب کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ بنیان پہن کر بچے مسجد میں آ جاتے ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ ہم غور کریں اس بات پر، یہ مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب و احترام ہمیں کرنا ہوگا۔ بچے آئیں نماز پڑھنے، ان کے والدین سے التجا ہے کہ وہ خود بھی آئیں نماز پڑھنے۔ اپنے بچوں کو مسجد اگر بھیجتے ہیں تو سارے اسلوب کے ساتھ، سارے ادب کے طریقے کے ساتھ بھیجیں، اور جب تمہارا بچہ مسجد آئے تم خود آؤ ساتھ میں، تم بھی آ کر نماز پڑھو۔ نماز پڑھنا تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ آج نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ ماں نماز پڑھتی ہے، نہ بچے نماز پڑھتے ہیں، کھلم کھلا بارم گھوم رہے ہیں۔ عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ سنیے حدیث، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاریک صلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا، کل قیامت کے دن فرعون، حامان، نمرود، ابی بن خلف، دشمنان اسلام جیسے جتنے تھے، کل قیامت کے دن بے نمازی ایسوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرعون، نمرود، حامان، یہ سارے دشمنان خدا تھے، ان کے بارے میں آپ اکثر سن چکے ہیں۔ آگے حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا ابی بن خلف، یہ کون تھا؟ یہ امیہ بن خلف کا بھائی تھا۔ امیہ بن خلف کون؟ جو حضرت بلال حبشی کو تکلیفیں دیتا تھا، ان کے جسم پہ پتھر رکھتا تھا، جو تکلیفیں پہنچاتا تھا، وہ امیہ بن خلف کا سگا بھائی ابی بن خلف۔
نبی نے ارشاد فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ہے کل قیامت کے دن ایسا انسان، بے نمازی انسان قیامت میں جب اٹھے گا ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ ابی بن خلف کون ہے؟ دشمنان اسلام ہے، دشمن اسلام ہے، دشمن رسول ہے، دشمن خدا ہے، اور ایسا سڑا ہوا دشمن ہے کہ نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کیا ہے۔ ابی بن خلف اتنا سخت ترین دشمن تھا اسلام کا، نبی نے اپنے ہاتھ سے اسے قتل کیا ہے۔ ایسے قتل انسان ہونے والے کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا اگر میری امت میں جو نماز نہیں پڑھتا قیامت میں وہی امتی جب اٹھے گا تو میرے ساتھ نہیں اٹھے گا، امیہ بن خلف کے بھائی ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ سوچئے، ہمیشہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، نبی فرماتے ہیں دشمنان اسلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ کون؟ کس کو؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ حدیث سنیے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط بریۃ من ذمۃ اللہ ورسولہ۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، کیا مطلب جان بوجھ کے چھوڑنا؟ ہم باہر بیٹھے ہوں، اذان کی آواز آئے پھر بھی ہم مسجد نہ آئے، پتہ چلا جان بوجھ کر ہی تو چھوڑ رہے ہیں۔ آج ہر انسان کے پاس ہاتھ میں گھڑی بھی موجود ہے، موبائل بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، پتہ ہوتا ہے عصر کی نماز کب ہے، مغرب کی نماز کب ہے، عشاء کی نماز کب ہے، پھر بھی جب اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، ہم مسجد نہ آئیں، ایسے ہی باہر بیٹھے رہیں، نماز پڑھنے نہ آئے، پتہ چلا کہ ہاں ہم یہ جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں سنو حدیث، آقا ارشاد فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقط بریۃ من ذمۃ اللہ ورسولہ۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک نماز، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے بھی نکل جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ میرے ذمے سے بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ رسول کے ذمے سے نکل گئے۔ کتنے افسوس کی بات، ہم ہفتے میں ایک مرتبہ آئیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں اکثر جمعہ پڑھنے آئیں 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے، اتنی توفیق نہیں ہوتی، آئے ہیں چلو پوری نماز پڑھ کے جائیں۔ اللہ کو تمہارے ایسے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں، بدل ڈالیے اپنی روش کو، اپنے آپ کو بدل ڈالیے، اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہو تو مسلمان اسلوب اپنائیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث یاد آئی، حضور ارشاد فرماتے ہیں ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر مذہب کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور میرے دین اسلام کی پہچان نماز ہے، اسلام کی پہچان نماز ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہماری پہچان کہاں ہے؟ سارے کام اللہ کی ذات پر رکھ دو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اللہ نے ہمیں پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، باہر روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب فرماتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اس مقصد میں آئیے، اس مقصد کو پورا کیجئے۔ آخر بات ایک سناتا ہوں، نماز پڑھیں گے ملے گا کیا، اور نہ پڑھیں گے آخر ہوگا کیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے ایک صحابی تھے جو 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، 5 نمازیں پڑھتے تھے، وقت جب بھی ملتا نفل نمازیں پڑھتے، عبادت کرتے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہی صحابی بازار جاتے، چند مال خرید کر دوسری جگہ بیچنے جاتے، عبادت گزار ایسے تھے، اللہ اس بندے پر اتنے مہربان تھا کہ وہی بندہ جب بازار جا کر اپنا تھوڑا سا مال بیچتا، مال تھوڑا ہوتا، اللہ برکت زیادہ دیتا۔ مال کم بیچتا وہ صحابی لیکن برکت زیادہ دیتا۔ اب ہوتے ہوتے وہ صحابی عبادت کرتے جاتے، اللہ ان کے مال میں برکتوں کا نزول کرتے جاتا۔ پھر ہوا ایسا آخر میں کہ وہی صحابی مال جب زیادہ آ گیا تو اپنے مال کو بیچنے کے لیے ملک شام کبھی جاتے، عراق جاتے، دوسری جگہ پر جا کر اپنا مال بیچتے۔ اللہ نے خوب مالدار بنا دیا، کس کے سبب؟ عبادت کے سبب۔ خالی واقعات سن کر سبحان اللہ نہیں کہنا ہے، واقعہ سننا ہے، اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ وہ صحابی مالدار بنے کیسے؟ عبادت کے سبب۔
5 نمازیں پڑھتے تھے، پھر جب بھی وقت ملتا نفل نمازیں پڑھتے۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ ان کے مال میں برکت دیتا گیا، وہ عبادت کرتے گئے، اللہ مال میں اور برکت دیتا گیا، وہ عبادت کرتے گئے، اللہ اور مال میں برکت دیتا گیا، مال اتنا بڑھ گیا کہ اب بیچنے کے لیے دوسرے ملک جانا پڑتا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کے وہی صحابی اپنا مال لے کر دوسرے علاقے میں دوسرے ملک میں بیچنے کے لیے جا رہے تھے، آدھا راستہ طے ہو چکا تھا، جنگل و بیابان سے سفر ہو رہا تھا۔ وہ حضور کے صحابی جب سفر کر رہے تھے، اچانک ایک دن صبح کو اسی صحابی کے سامنے ایک لوہے کا لباس پہنا ہوا انسان نمودار ہوا، ہاتھ میں تلوار ہے، اور اس نے اس صحابی کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اسی صحابی کو پکڑ لیا، کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس صحابی نے کہا تو میرا مال ہڑپنا چاہتا ہے، مال لے لے، مجھے چھوڑ دے، یہ جتنا مال ہے سارا مال لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، مال تو لوں گا، ساتھ میں تجھے بھی ختم کروں گا، تجھے بھی قتل کرنا ہے۔ اب جنگل و بیابان ہے، تیسرا کوئی نہیں، ایک وہ صحابی ہے، ایک ڈاکو ہے۔ ڈاکو نے صحابی کو پکڑا ہوا ہے کہ مال بھی لوں گا، قتل بھی کروں گا۔ ایسی سچویشن، حالات بہت کٹھن، ایسی سچویشن میں وہی صحابی اس ڈاکو سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم مجھے مار بھی دینا، میرا مال بھی لے لینا، کیا مجھے 2 منٹ کی ضمانت ملے گی، تھوڑا وقفہ ملے گا؟ کہا کیا کرے گا؟ کہا بس میرا وضو تو ہے ہی، آخر وقت ہے، میں اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نہیں بولیں گے اس پر سبحان اللہ؟ جب پڑھتے ہوں تب بولیں نا۔ ایسی سچویشن میں، ایسی پریشانی میں جب ہم مسجد آتے ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہو کہ کام کیسے بنتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے جنگل و بیابان میں، ایک ڈاکو ہے، وہ صحابی ہے، ڈاکو نے پکڑ کے رکھا ہے۔ صحابی نے کہا مجھے مہلت دے دے، آخر وقت ہے، تو مجھے مارنا چاہتا ہے، اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں۔ وہ ڈاکو تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا۔ وہ صحابی نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک ہمیشہ عبادت تیری کی ہے اور تجھی پر بھروسہ ہے، ہمیشہ عبادت تیری کی ہے، تجھی پہ بھروسہ ہے، لاکھ زمانے والے دشمن بن جائے، اے اللہ اگر تو حفاظت کرنا چاہے دنیا کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ صحابی ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں، مالک کل بھی بھروسہ تجھ پر تھا، آج بھی بھروسہ تجھ پر ہے۔ ایسے جنگل و بیابان میں بھی اس ڈاکو سے کوئی بھروسہ نہیں، مالک اب بھی بھروسہ تیری ذات پر ہے، اور مالک میں نے ہمیشہ تیرے آگے سر جھکایا ہے، اور مالک جب جب تجھ سے مانگا ہے تو نے میرا سوال کبھی رد نہیں کیا ہے۔ اے اللہ کیا آج یہ ڈاکو مجھ پر حملہ کر لے گا؟ اے اللہ میری مدد کر، اے اللہ میری مدد کر، اے اللہ میری مدد کر۔ ابھی وہ صحابی کہتے ہیں ابھی میں اپنی دعا سے فارغ نہ ہوا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا ایک انسان آیا، دونوں ہاتھ میں تلوار ہے، آتا ہے ڈاکو کو پکڑ کے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک آیا آنے والا گھوڑے پر بیٹھ کر، اس نے ڈاکو کو ختم کر دیا۔ ڈاکو ختم ہو گیا، جو آیا تھا مارنے جیسے واپس پلٹنے لگا، وہ صحابی کہتے ہیں میں اپنی دعا سے فارغ ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ جو مجھے مارنے آیا تھا وہ قتل ہو کے زمین پہ پڑا ہے، جو مجھے مارنے آیا تھا وہ قتل ہو کے زمین پہ پڑا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور جو مارنے آئے تھے ان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد پوچھا بھائی تم ہو کون؟ اس جنگل و بیابان میں میری مدد کرنے آئے ہو، آخر تم ہو کون؟ تو اسی آنے والے نے کہا میں انسان نہیں، اللہ کا فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، چوتھے آسمان پر عبادت کر رہا تھا۔ جیسے ہی تو نے دعا کی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ابھی وہ میرا بندہ دعا سے فارغ ہو، اس سے پہلے جا کر اس کی مدد کر دو۔ یہ نماز پڑھنے سے ملتا ہے۔ زمانے والے لاکھ دشمن بن جائیں، مسبب الاسباب اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، مصیبت سے پریشانی سے ان ساری تکلیفوں سے نکالنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے، نماز پڑھے۔ من ترک الصلاۃ فقط کفر، نبی نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ کچھ صحابہ نے یہاں تک فیصلہ کیا کہ جو نماز ایک وقت کی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ کافروں جیسا کام کرتا ہے۔ آج ہی اپنے آپ کو بدل ڈالیے، آ جائیے مسجد میں، دنیا 4 دن کی چاندنی ہے، کب یہ روح نکل جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پڑھیے نماز، اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہی باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔